بزدل دشمن نے جنگ مسلط کی تو ہماری بہادر افواج نے وہ جواب دیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ فتح میزائلوں نے دشمن کا دفاعی نظام تباہ کر دیا۔ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ 4 گھنٹوں میں ہی دشمن جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان مونومنٹ اسلام آباد پر مرکزی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل نے شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کر دیے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شاہینوں نے دشمن کے دعووں کا پول کھول دیا۔ پاک بحریہ کی ہیبت سے دشمن سمندروں میں آنے کی جرت نہیں کر سکا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں پاکستان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرنے پر سعودی عرب، ترکی اور چین کا شکریہ۔ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا بھی اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ 10 مئی پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی۔ بھارتی جارحیت حد پر پاکستان کا رد عمل سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کی سول آبادی اور عبادت گاہوں پر حملے کیے۔ پاک فضائیہ اور پاک فوج نے بھارتی جارحیت حد کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہماری فضائیہ نے دشمن کے 8 طیارے مار گرائے۔ مارکہ حق کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افغانستان کے ذریعے پاکستان میں ہونے والی بھارتی دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کشمیر کے عوام کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بھی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گا۔ ہر بے گناہ پاکستان کے خون کا بدلہ لیں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واضح پیغام۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ میں تقریب سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے کہا، مارکہ حق 2 ممالک کے درمیان جنگ نہیں، یہ 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ ہمارے شیر دل شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز اور تنصیبات کو تباہ کیا۔ فتح میزائلوں اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان کے قومی وقار میں اضافے کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا عظیم سنگ میل ہے۔ پاکستان مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری سے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی قیادت، بالخصوص امریکی صدر کے مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بنا ادھوری ہے۔ پاکستان سے روایتی جنگ کو ناممکن تصور کرتے ہوئے بھارت پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ مارکہ حق میں دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، اپنے شہداء کی قربانی کو امانت اور اپنی طاقت کو ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ افواج پاکستان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز بنا دیا گیا ہے۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی۔ دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرون، سائبر ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ ایران نے جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تجاویز کا جواب پاکستان کو بھیج دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے جواب میں جنگ کے خاتمے، خلیج و آبنائے ہرموز میں بحری آمد و رفت کی سلامتی پر زور دیا گیا۔ ایران نے امریکی تجاویز کے جواب میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر بھی زور دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر امریکہ سے مذاکرات صرف جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کو امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کا رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستانی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا یورینیم حاصل کریں گے، ہو سکتا ہے ایران میں دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ گزشتہ ہفتے ریکارڈ کیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں 70% اہداف کو نشانہ بنا چکا، چند اہداف باقی ہیں، ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ایک اور بیان میں کہا کہ ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، تاخیر اور تاخیر، یہ کھیل ایران 47 سال سے کھیل رہا ہے۔ ایران نے آخرکار اس وقت بڑی کامیابی حاصل کی جب باراک اوباما صدر بنے۔
اوباما نے نہ صرف ایران کے لیے نرم موقف رکھتے تھے بلکہ ان کے حق میں چلے گئے۔ اوباما نے ایران کو دوبارہ طاقت اور استحکام حاصل کرنے کا بڑا موقع فراہم کیا۔ اوباما دور میں سینکڑوں ارب ڈالر اور 1.7 ارب ڈالر نقد رقم طیاروں کے ذریعے تہران بھیجی گئی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ جب وہ وہاں پہنچی تو ایرانی خود بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا کریں۔ ایرانیوں نے اس طرح پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ ایران کو سب سے آسان شکار مل گیا تھا جو ایک کمزور اور نادان امریکی صدر کی صورت میں تھا۔ اوباما امریکہ کے لیڈر کے طور پر ایک تباہی تھے لیکن سلیپی جو بائیڈن جتنا برا نہیں تھے۔ 47 برسوں سے ایرانی ہمیں مسلسل الجھاتے اور انتظار کرواتے رہے ہیں۔ ایران نے حال ہی میں 42,000 بے گناہ اور غیر مسلح مظاہرین کو ہلاک کیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کے ارد گرد جنگی جہازوں کی تعیناتی بحران میں اضافے کے سوا کچھ نہیں۔ جہاز رانی کے تحفظ کے بہانے جنگی جہازوں کی موجودگی دراصل بحران کو بڑھا دے گی۔ فرانس اور برطانیہ کے جنگی جہاز کی موجودگی غیر قانونی امریکی اقدامات کا ساتھ دے گی جس کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جنگی بحری طیاروں کی تعیناتی ایک سیکیورٹی مشن ہے۔ یہ سیکیورٹی مشن ایران کے ساتھ ہم آہنگی سے انجام دیا جائے گا۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کے بیان پر فرانسیسی صدر میکروں کا رد عمل۔ کہا آبنائے ہرموز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ امریکی سینکام نے کہا ہے کہ ناکہ بندی سے اب تک ایران آنے اور جانے والے 61 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ ناکہ بندی کے دوران 4 تجارتی جہازوں کو غیر فعال بھی کیا گیا۔ 20 سے زیادہ امریکی جنگی جہاز ایران کے خلاف ناکہ بندی نافذ کر رہے ہیں۔ ایران کی متحدہ فوجی کمانڈ کے سربراہ علی عبداللہی کی ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی فوجی سربراہ کو رہنمائی کے لیے نئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا دشمن کی طرف سے کسی بھی غلطی پر ایران کا رد عمل تیز، سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایران نے موساد سے وابستہ 2 دہشت گرد سیلز کو تباہ کر دیا۔ 1 سیل آپریٹر ہلاک، 1 گرفتار۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق کارروائیوں میں اسلحہ، ڈرون اور انٹرنیٹ ڈیوائسز ضبط کی گئی۔ روس ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو منتقل کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر پوتن کی پیشکش۔ ماسکو میں پریس کانفرنس کے دوران روس کے صدر نے کہا ان کا ملک واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ امید ہے کہ یہ تنازع جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ روسی پیشکش پر ایران کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ روسی صدر پوتن نے یوکرین تنازع بھی جلد ختم کرنے کی امید ظاہر کی۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الجاسم الثانی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ خطے میں جاری امن کی کوششوں میں پیش رفت کا جائزہ، قیام امن کے لیے تعمیری روابط کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی مسلسل اور ثابت قدم حمایت کا خیر مقدم۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ۔ کہا جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں پر تمام فریقین کو مثبت رد عمل دینا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں کا خطے کی سلامتی سے متعلق کوششوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی میامی میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ڈیل تک پہنچنے کی کوششوں کے لیے کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے دفاعی نظام نے 2 ایرانی ڈرونز کو ناکام بنا دیا۔ اماراتی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرونز ایران کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ دفاعی نظام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ یا ناکارہ بنا دیا۔ کویت میں فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرونز کو ناکام بنا دیا گیا۔ کویتی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے فجر کے وقت کویتی فضائی حدود میں متعدد دشمن ڈرونز کی نشاندہی کی گئی۔ کویتی افواج نے فوری کارروائی کر کے ڈرونز کو ناکام بنا دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رکن پنجاب اسمبلی ایوب گادی نامعلوم افراد کے حملے میں زخمی، DHQ اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے MP ایوب گادی کے 3 ساتھی جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ رجانہ میں MP ایوب گادی کے ڈیرے پر پیش آیا۔
IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस, RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। फैसलाबाद के तैयबा टाउन में 4 साल की बच्ची खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 4 साला हानिया नूर गली में खेलते हुए लापता हो गई थी। डेवलपर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक डेवलपर ने चंद मैन होल्स के ढक्कन लगाकर बाकी खुले छोड़कर इंसानी जानों को खतरे में डाला। जिला मस्तूंग में लखपास टोल प्लाजा के करीब कस्टम ऑफिस के वेयर हाउस में आग लग गई। मुतादिद गाड़ियां लपेट में आईं। 35 अफराद झुलस कर जख्मी। इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। 10 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक वेयर हाउस में LPG सिलेंडर्स, ईंधन और केमिकल मौजूद है। आग लगने के बाद मुतादिद धमाके सुने गए। सूरत हाल खतरनाक करार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और एबटाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बाइस कई परवाजें मुतासिर। लाहौर में आंधी और बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। बालाकंड, स्वात, नौशहरा, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत KP के मुतादिद इलाकों में भी बारिश। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की बॉर्डर पर परेड। खवातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मुल्क का अमन व सलामती हमारी रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। मार्का हक में कौम और बहादुर अफवाज ने दुश्मन को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो हाथ मलता रह गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी जंग को जीता है। तारीख में लिखा जाएगा कि जिसने ख़तरनाक तरीन वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवाया वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची नेवल डॉकयार्ड में तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हुए कहा, दुनिया ने देख लिया कोई भी ताकत पाकिस्तानी अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती। बुनियाद मरसूस मार्का हक ने वाज़े पैगाम दिया कि पाकिस्तान पुरअमन कौम है लेकिन मुल्क के खिलाफ जारी हद का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने मैदान जंग में शिकस्त के बाद प्रोपेगेंडे का सहारा लिया, वहाँ भी मुंह की खाई। अवाम और मुल्क की तमाम सियासी ताकतें अस्करी अफवाज के साथ शाना बशाना हैं। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का भी खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। सूबाई गुजरा, चीफ सेक्रेटरी, सिविल और अस्करी हुकाम, शहरियों की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। पेशावर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान वज़ीर आला सरफराज बुक्की और कोर कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, यादगार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। गिलगित में यादगार शोहदा पर तकरीब में निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में शोहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुजफ्फराबाद में मार्का हक के हवाले से यादगार शोहदा पर तकरीब। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तकरीब का इनेकाद। लाहौर में बच्चे जश्न मनाने मॉल रोड पहुंच गए, मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती किया। पेशावर में रैली में नौजवानों की शिरकत। मलिका कोहसार मरी में GPO चौक से मरहबा चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फरगढ़ में रैली में 120 फुट लंबे और 40 फुट चौड़े परचम की नुमाइश की गई। फैसलाबाद में मुस्लिम विमेन लीग के ज़ेर तमाम ख़वातीन मार्च। बहावलपुर, हाफजाबाद, राजनपुर, गोजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियों का इनेकाद। नसीराबाद, चमन, डेरा बुगटी और पाक में पाक फौज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। हैदराबाद, बदीन, खैरपुर और थरपारकर में भी रैलियाँ निकाली गईं। मीरपुर खास सेंट्रल जेल में कैदियों ने पाकिस्तानी परचम लहराकर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। मानसेरा, करक, डेरा इस्माइल खान, खैबर में भी रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती का मुजाहरा किया।
کوئٹہ کے پولو گراؤنڈ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے رابطہ۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس اور رنج کا اظہار۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے وفاق کا صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کرنے کا عزم دہرایا۔ صدر زرداری کی بھی واقعے کی شدید مذمت، کہا دہشت گرد عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنائے جائیں گے، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو شکست دیں گے، سہولت کاروں اور سرپرستوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ بنوں میں پولیس چوکی فتح خیل پر گزشتہ رات ہونے والے دہشت گردوں کے حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو گئی، 3 اہلکار زخمی۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ سوات ملم جبہ کے علاقے میں گاڑی گہری کھائی میں گر گئی، حادثے میں 11 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل، زخمیوں کو سید الشریف اسپتال منتقل کر دیا گیا۔